دیا۔ ایک مقام اور آتا ہے جب ایک منافق اور یہودی آپس میں زمین کا کوئی تنازع ہے اور وہ تنازع لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، یہ اسی کے حوالے کر دی جائے۔ اور وہ مسلمان جو زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، دل سے مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، مسجد میں بھی آتا تھا، درس میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن مسلمان دل سے نہیں تھا، اس کے جب برخلاف یہ حکم لگا تو وہ باہر جب آئے نا تو آ کر یہودی سے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں، جو عمر فیصلہ کرے گا نا وہ ہم فیصلہ مان لیں گے۔ تو یہ عمر کے پاس گئے، حضرت عمر دونوں کی بات کو سنتے رہے اور فیصلہ فرمانے لگے تو اس یہودی نے کہا آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیجئے، لیکن اتنی بات میں عرض کر دوں کہ آپ سے پہلے آپ کے نبی میرے حق میں یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اس آپ کے مسلمان کو جو ہے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دیجئے۔ حضرت عمر وہیں سے واپس اپنے گھر کی طرف اندر چلے جاتے ہیں، دروازے پر ہی ان سے بات ہو رہی تھی، اندر گئے اور اس قدر جلال میں آئے، تلوار اٹھائی، باہر نکلے اور اس منافق پر تلوار ایسی چلائی کہ سر قلم کر دیا۔ جب اس کا سر اڑا دیا تو لوگوں میں مشہور ایک بات پھیل گئی، عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ عمر نے ایسا کر دیا۔ حضور فرماتے مجھے گمان نہیں کہ عمر کسی مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کہا عمر ایسا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کی عدالت میں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابھی عمر کا یہ کہنا تھا تو رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو آپ کو حاکم نہیں مانتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے آیت کو نازل فرما دیا۔